اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایثار کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، فقط عبادات کا مجموعہ نہیں۔ چنانچہ جہاں انفرادی طور پر اسلام انسان کی قابلیت، استطاعت اور اس کو فائدہ دینے کے حوالے سے سرگرم عمل ہے، تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شخص خود اپنے ہی جیسے انسانوں کو جو اس کے آس پاس بستے ہیں مستفید کرے، ان کو فائدہ دے، چاہے مشوروں سے، چاہے علم سے، چاہے مالی حوالے سے، چاہے عملی اقدام کی صورت میں۔ اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق الہی اور حقوق الناس، دو حقوق انسان کے اوپر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اس کی عبادات کو ان کے اوقات میں اس طرح بجا لائے کہ جس طرح حکم دیا گیا ہے، اور حقوق الناس یعنی لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، گھر والوں کے، گھر سے باہر افراد، دوست احباب، اجنبی افراد کے حوالے سے۔ حقوق الناس میں اہم ترین حق مالی امور سے متعلق ہے کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کریں کہ لوگ اپنی غربت، اپنی معاشی حالت کو سدھار سکیں۔ اس میں واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ یعنی کچھ امور کا تعلق آپ کی واجب انفاق سے ہے، یعنی خمس کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور کچھ امور کا تعلق مستحبات سے ہے، آپ کی مرضی ہے بطور عطیہ، بطور مالی تعاون، بطور قرض حسنہ آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ اسلام قربانی کا مذہب ہے، اور قربانی یا ایثار جتنی زیادہ ہو انسان کی شخصیت اتنی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایثار کی تعریف، ایثار یعنی اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا۔ ایک چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ خود استعمال نہیں کرتے، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ مثلا ایک گلاس پانی آپ پیاسے ہیں، آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ جنگ احد میں جب ایک پیاسے زخمی سپاہی کے پاس ایک گلاس پانی، کوزہ پانی کا لایا جاتا ہے، تو وہ اشارہ کرتا ہے وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دو۔ اس کے بعد جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، تیسرے کو دے دو۔ تیسرا کہتا ہے چوتھا، چوتھا کہتا ہے پانچواں، چھٹا، ساتویں کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ پانی پہلے کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ دوسرے کے پاس لایا جاتا ہے، وہ بھی جا چکا ہوتا ہے اس دنیا سے۔ ساتوں کے ساتوں افراد جنہوں نے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح رسول کے زمانے میں ایک گوشت کا ٹکڑا لایا جاتا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو، دوسرے صحابی تیسرے، چوتھے، اور ساتویں کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ کھانا دوبارہ پہلے صحابی کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ہے ایثار۔ ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ دوسروں کی ضرورت کو اولیت دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں، اور وہ چیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایثار۔ ایثار انفاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایثار یعنی اپنی ضرورت کو کمتر جاننا، دوسروں کی ضرورت کو اولیت دینا۔ ایثار سے کمتر درجہ کریمیت ہے، یعنی کریم ہونا، دوسروں کو ان کے مطالبے سے پہلے عطا کرنا۔ یعنی انسان منہ کھولنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ آپ سے مانگے، آپ اس کو دے دیتے ہیں اس کی ضرورت۔
جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایسا شخص کریم ہے، کریمیت ہے یہ۔ اس سے نچلا درجہ سخاوت کا ہے، سخی ہونا، کہ کسی کے مطالبے پر اس کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اس کو 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے 200 روپے دے دیے۔ اس کو 1 لباس چاہیے، آپ نے 2 لباس دے دیے۔ تو اس طرح انفاق کی 3 ڈگریز ہیں، +1 یعنی سخی ہونا، مطالبے پر ضرورت سے زیادہ دینا، +2 ڈگری کریم ہونا، بغیر مطالبے کے عطا کرنا، +3 ڈگری آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح انفاق کی عدم ادائیگی 3 صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی اگر کسی شخص میں انفاق ہوگا تو وہ ان 3 صورتوں میں ہوگا، یا کم از کم اتنا ہوگا کہ اگر کسی نے کچھ مانگا تو آپ نے کم از کم جتنا مانگا ہے اتنا عطا کر دیا۔ یہ ایک عادل شخص کی روش ہے، یعنی عدالت ہے یہ، یا عادل ہونا ہے۔ اس سے اوپر انسان کا سخی ہونا، اس سے اوپر +1 کے بعد +2 کریم ہونا، اور +3 ایثار ہونا۔ نیوٹرل ڈگری، آپٹیمم لیوریج، ایوریج لیول عادل ہونا، یعنی جتنا مانگا جائے اتنا ادا کیا جائے۔ اگر آدمی عادل نہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرتا ہو، تو وہ 3 درجے نیچے جا سکتا ہے۔ -1 انسان کا بخیل ہونا، یعنی انسان دوسروں پہ خرچ نہ کرے، فقط اپنے اوپر خرچ کرے، اسٹنجی جسے کہتے ہیں۔ -2 ڈگری، اس سے بھی کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان نہ دوسروں پہ خرچ کرے نہ اپنے اوپر خرچ کرے، اس حد درجہ کنجوس، بخیل آدمی کم از کم اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے۔ لئیم وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نہ دوسروں پہ خرچ کرے نہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ تو -1 بخیل ہونا، -2 ڈگری لئیم ہونا، اور -3 شحیح ہونا، یعنی نہ دوسروں پہ خرچ کرنا نہ اپنے اوپر خرچ کرنا، اور دوسروں کے مال پہ نگاہ رکھنا کہ یہ چیز بھی مجھے مل جائے، حالانکہ وہ چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اور مل جائے۔ تو یہ 3 ڈگریز، ایثار، کریم ہونا اور سخی ہونا، یہ پلس ڈگریز ہیں انفاق کی۔ اور انفاق اگر نہ کیا جائے، عدم ادائیگی، عدم تعمل، اور اس پہ تعمیل نہ کی جائے تو انسان یا تو بخیل ہو جائے گا، لئیم ہو جائے گا، یا آخری ترین جو درجہ ہے وہ ہے شحیح ہو جائے گا۔ اب آئیے اس انفاق کی 3 بہتر صورتیں، 3 منفی اور مثبت صورتوں کے بعد، مثبت صورتیں یعنی جس میں انفاق کو کیا جاتا ہے، منفی صورتیں جس میں انفاق سے منہ موڑا جاتا ہے۔ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب آئیے اس کی اہمیت کے حوالے سے، اہمیت بھی ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ایثار چونکہ انفاق کی ایک شکل ہے، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن کی ابتدا میں اس انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا پہلا سورہ اور دعا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ، پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات کی صورت میں، دوسری آیت سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور اللہ تعالیٰ کا خطاب شروع ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقیوں کی علامت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ عمل کیا ہے؟ یہ تو تھیوریٹیکل سائن، پریکٹیکل سائن۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز اپنے لیے، اپنے اور رب کے درمیان ایک رابطہ، ملاقات۔ اس کے علاوہ معاشرے کے لیے مفید ہونا بھی ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
تو متقیوں کی اولین علامات نمبر 1 علم غیب، خدا پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، روز محشر پہ ایمان، اور غائب امام پر ایمان۔ اصول دین، فروع دین سے متعلق سب سے اہم چیز نماز کو قائم کرنا۔ نماز جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا، نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے مفید ہونا مالی طور پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے پیسے کو جمع کرنا، جمعوا مالا معددا، کہ جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ شخص، وہ برا شخص کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے مسکین غریب کو کھانا کھلانے کے لیے۔ برا سمجھا گیا ہے۔ پیسے کی کثرت، کسی جگہ جمع ہو جانا، اس کو جمع کرنا، اس کو گنتے رہنا، پیسے کی بڑھتی ہوئی مقدار، تعداد کی دوڑ میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاکت میں ڈالا تم کو جمع مال کی دوڑ نے، حتیٰ کہ تم قبریں جا دیکھے۔ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اللہ پسند نہیں کرتا مال کو جمع کرنا، اللہ پسند نہیں کرتا مال کو گنتے رہنا، اللہ پسند نہیں کرتا اس کی دوڑ میں لگے رہنا۔ اللہ پسند کرتا ہے اس مال کو خرچ کیا جائے، سرکولیٹ کیا جائے، اور آج کل کی معیشت بھی یہی کہتی ہے۔ اب تو امریکہ، یورپ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بینکنگ، یہ انویسٹمنٹ جو انٹرسٹ بیسڈ ہے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو جامد و ساکت کرتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے امیر، جس کے پاس نہیں وہ ہمیشہ کے لیے غریب۔ چنانچہ اس کو سرکولیٹ ہونا چاہیے، اس کو انویسٹ ہونا چاہیے، اس سے کاروبار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی صورت میں آپ کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے کہ فقط ایمان بالغیب ضروری نہیں، فقط اقامت صلاۃ ضروری نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سوسائٹی کے لیے بھی افیکٹو بنو، سوسائٹی کے لیے بھی پروڈکٹیو اور فروٹفل بنو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کو قرآن کے شروع میں ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خود ایثار کے حوالے سے ڈائریکٹلی جو آیت ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9، سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 ورس نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفوس کو نثار کرتے ہیں چاہے ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اس چیز کی، یعنی آپ کے نفس کو، اپنی ذات کو ایک چیز کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے وہ چیز نہیں لی اور وہ چیز کسی کو دے دی۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول کی خدمت میں ایک بھوکا مسافر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ اصحاب کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ ازواج کے حجروں کی طرف بھیجتے ہیں سلمان فارسی کو، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ پھر آپ جو ہے پہلے ازواج کے حجرہ کی طرف بھیجتے ہیں، پھر اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں۔ اصحاب میں مولا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اس بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب وہ اس شخص کو لے جاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ بھی کس طرح کہ گھر جا کے جب پوچھتے ہیں جناب سیدہ سے کچھ کھانے کو ہے، تو آپ کہتی ہیں کھانے کو تو ہے لیکن ایک آدمی کا کھانا ہے، بچے کھا لیں، یعنی 2 بچے ایک بڑے آدمی کا کھانا کھا لیں آدھا آدھا، یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک کھا لے، یا مہمان۔ تو مولا فرماتے ہیں بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو اور کھانا تیار کر کے اندر بھجوا دو، چراغ گل کر دو۔ تو بچے بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی، اور مولا علی اس مہمان کے ساتھ فقط ہاتھ چلاتے رہے اندھیرے میں، یہ تاثر دینے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، اور وہ کچھ بھی نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں۔ وہ سارا کھانا وہ مہمان سیر ہو کے کھا لیتا ہے، کیونکہ چراغ کی روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، تو اس کو نہیں پتہ چلا
کہ یہ سارا کھانا میں ہی کھا گیا ہوں۔ دوسرے دن مولا علی اور وہ شخص جب رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ نازل ہوتی ہے، اور رسول اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، مولا علی سے فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت کو اللہ تعالیٰ نے، تمہارے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ یہ اس آیت کا شان نزول مومنین کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ایثار، اپنی ضرورت پر لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دینا، پرائرٹی دینا۔ آیت اتنی اہم ہے کہ جب دوسرے خلیفہ کے بعد تیسرے خلیفہ کے چناؤ کا وقت آیا تو لوگ منتظر تھے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ مولا علی نے جب اپنی صفات کے حوالے سے بات کی تو یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کے لیے یہ آیت اتری ہو، اور پھر اس آیت کی تلاوت کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اتنی اہم ہے یہ ایثار کی روایت، ایثار کی آیت اور ایثار کی خصوصیت کہ ون آف دا لاجک دلیلوں میں سے ایک دلیل، حجتوں میں سے ایک حجت بنتی ہے کہ کس کو امیر اور رہبر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جب تک ایثار کرنے والا نہ ہوگا وہ لوگوں کا رہبر رہنما نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے دولت جمع کرے گا، اتھارٹی ہے اس کے پاس، منصب ہے اس کے پاس، حکومت ہے، طاقت ہے، اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ حکومتوں میں آنے کے بعد لوگ لالچی نہ ہوں بھی ہوں تو لالچی بن جاتے ہیں، امیر ہونے کے باوجود اپنی دولت میں اضافے کے منتظر اور خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو جو شخص ایثار کرنا جانتا ہوگا وہی امارت اور حکومت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ مولا علی نے اس آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے، حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو اس آیت کا مصداق ہو اور جس کے لیے یہ آیت اتری ہو۔ یعنی حکومت، خلافت، امامت، رہنمائی کے لیے اہم ترین صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے جو اوپن میرٹ پہ دیکھنا چاہیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کو اس وڈ بھی خلیفہ یا امیر میں ایثار کی صفت ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ ایثار کی اہمیت کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت منسوب میزان الحکمت کی پہلی جلد میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اہل بیت کا مقام و مرتبہ جاننا چاہا تو آپ کو اہل بیت کا مقام و مرتبہ دکھایا گیا، بلکہ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کا مکمل مقام و مرتبہ نہیں درک کر سکتے۔ چنانچہ ایک شمع، ایک ذرہ، ایک حصہ ان کے مقام و مرتبے کا دکھایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ اگر مکمل مقام و مرتبہ مجھے پتہ چلے گا تو وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ جب وہ پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جب موسیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اہل بیت کو اتنا مقام و مرتبہ اللہ تو نے کیوں دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مقام و مرتبہ میں نے اس لیے دیا کہ اہل بیت ایثار کی صفت سے آراستہ ہیں۔ حتیٰ کہ جبرائیل و میکائیل کو کہا کہ اپنی عمروں کو ایک دوسرے کو دو، تو دونوں نے انکار کر دیا کہ میں اپنی عمر دوسرے کو نہیں دوں گا، اپنی زندگی کے ایام دوسرے کو نہیں دوں گا۔ اتنی بڑی صفت ہے، اتنی مشکل صفت ہے، اتنی قیمتی صفت ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی اس صفت کا درجہ اولا، اولیت درجے پر متحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صفت ایثار انسان کو امارت اعلیٰ ترین درجے پہ لے جاتی ہے، بلکہ حدیث میں ہے الایثار اعلی المکارم، ایثار اعلیٰ ترین بزرگی ہے، الایثار اعلی الاحسان، ایثار اعلیٰ ترین احسان ہے، الایثار اعلی ایمان، ایثار اعلیٰ ترین ایمان ہے۔ غرر الحکم میں مولا علی نے یہ تینوں صفات ایثار کے حوالے سے بیان کی کہ ایثار کا حامل شخص کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآنی آیات کی تناظر میں، حدیث کے تناظر میں یہ ہے صفت ایثار، یہ ہے صفت ایثار کا متحمل شخص، اور یہ ہے مقام و مرتبہ ایثار کرنے والے کا۔ اب چند واقعات ایثار کے حوالے سے تاکہ ہمیں ایثار کو سمجھنے میں مدد ملے۔ سب سے پہلے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایثار ایام فاطمیہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ آپ کا ایک ایثار
تو اہل بیت یعنی اپنے خاندان کے ساتھ کہ جب آپ روزہ رکھتی ہیں، نظر باندھتی ہیں، 3 دن مسلسل آپ مولا علی، حسن حسین اور بی بی فضہ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں 3 دن. ایک مرتبہ مسکین آ جاتا ہے، ایک دفعہ یتیم آ جاتا ہے، ایک دفعہ اسیر آ جاتا ہے. 3 دن تمام لوگ اپنی روٹیاں حسن حسین سماج ان لوگوں کو، ان سائلوں کو دے دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں. بی بی سیدہ اپنے خاندان کے ساتھ اس اظہار میں شریک. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے کھانے کو کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. سورہ دہر آیت نمبر 8. سورہ دہر قرآن کا 76واں سورہ ہے، چیپٹر 76 ورس نمبر 8. اس کے بعد خود بی بی مولا علی کے ساتھ شریک ہوتی ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک اہم ترین واقعہ جو میں بی بی کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس میں بی بی خود بذات خود اپنے ایثار کو ظاہر کرتی ہیں اور ایثار کے طور پر عروسی جوڑا دیتی ہیں. دیکھیے، لوگوں کے ساتھ مل کر، کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا آسان ہے. بڑی سے بڑی نیکی ہو، آپ کے ساتھ کوئی شخص موجود ہو تو ایک حوصلہ رہتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے. لیکن اکیلے کسی چیز کا ایثار کرنا بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ بی بی کی شادی کا پہلا دن تھا. ایک سائلہ آئی اور اس نے ایک لباس کا تقاضا کیا. آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، طلوع شمس سے غروب شمس تک لکھی. اس میں یہ موجود ہے کہ بی بی سیدہ نے جب یہ سنا تو اپنا جوڑا دینے لگی، جو پرانا جوڑا تھا، کہ ان کے ذہن میں یہ آیت گونجی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز کو خرچ نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پرانا جوڑا زیب تن کیا اور عروسی جوڑا اس سائلہ کو دے دیا. اور کہتے ہیں کہ پھر جنت سے ان کے لیے عروسی جوڑا آیا. ایک روایت ہمیں یہاں ملتی ہے. ایک روایت ہمیں پند تاریخ کی جلد نمبر 1 میں ملتی ہے، موسیٰ خسروی کی مؤلف کردہ کتاب، واقعات پر مبنی کتاب، جس میں بی بی کے ایثار کی صفت اور واقعہ درج ہے کہ بی بی نے جب دیکھا کہ کوئی سائل ہے تو اپنا عروسی جوڑا جو ہے وہ اس کو دے دیا اور خود جو ہے پرانا جوڑا زیب تن کیا. اب رسول اللہ گھر تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ پوچھتے ہیں، اے بیٹی، تمہارا وہ عروسی جوڑا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے فقیر آیا تھا اس کو دے دیا اور یہ جوڑا میں نے پہن لیا. رسول نے کہا کہ بیٹی، پرانا جوڑا فقیر کو دے دیتی، نیا جوڑا تم زیب تن کر لیتی. علی تم کو دیکھتے نئے جوڑے میں تو کتنا خوش ہوتے. دیکھیں، ایک ہیومن سائیکالوجی ہے عورت کی کہ عورت کو بننے سنورنے کا شوق ہے، زینت کا شوق ہے، اور وہ شوق فقط و فقط شوہر کے لیے ہو، جیسے کہ نیک، پروین اور دیندار خواتین میں ہے، تو اس سے وہ چیز چھین لی جائے، زینت کی لے لی جائے، مانگ لی جائے، قربانی کے لیے پیش کرنے کو کہا جائے تو کتنا مشکل کام ہے. تو بی بی نے کیا کہا؟ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو چیز صدقے میں دی جاتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور جو چیز استعمال ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ میں نے عروسی جوڑا دے دیا اور پرانا جوڑا پہن لیا. اب رسول اللہ بہت متاثر ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے اس عمل سے اور کہتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ فاطمہ کو سلام کہتا ہے اور فاطمہ سے راضی ہے. آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ جو چاہتی ہیں بیان کریں، ان کی احتیاج کو، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. اب اس موقع پہ دیکھیں، انسان اگر کوئی نیکی کرے اور خدا خود پوچھوائے کہ بندہ کیا چاہتا ہے تو یقیناً آپ بڑی سے بڑی چیز مانگیں گے اپنے لیے. لیکن کہتے ہیں کہ بی بی نے یہ کہا کہ مجھے اللہ کی عبادت کی لذت نے کچھ مانگنے سے روکا ہوا ہے سوائے اس کے کہ میں ملاقات پروردگار کی التجا کروں. یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے،
فقط ملاقات پروردگار چاہیے جو میرے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کچھ مانگنا چاہے اگر خدا ہی کو مانگ لے اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ میرے محل میں فلاں دن عوام کو بلایا جائے اور بہت ساری چیزیں رکھی جائیں، جس طرح ہمارے یہاں جمعہ بازار اتوار بازار لگتا ہے، ہائیلی ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں ملتی ہیں۔ بادشاہ نے فری آف کاسٹ رکھ دی کہ بھئی جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اور تمام چیزیں ڈسپلے کے لیے رکھ دی، جس طرح ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں ہوتا ہے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر مسرور ہو کے یہ تماشا دیکھنے لگا، اور محسوس بھی ہوا اور اس کو خوشی بھی ہوئی کہ دیکھو میں نے کتنی سخاوت کا اظہار کیا۔ اب کوئی کرسی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ٹیبل کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی میز کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہیرو کو دیکھ رہا ہے، کوئی سونے کو دیکھ رہا ہے، کوئی موتی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کھانوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز اس نے رکھ دی تھی وہاں پہ، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور وہ چیز دے دی جا رہی ہے۔ ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، بس آگے کی طرف بادشاہ کی طرف رواں دواں تخت کے قریب پہنچ کر بادشاہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اب سارے وزیر درباری حیران و پریشان۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مجھ کو مانگ رہا ہے۔ دیکھیں اپنی بادشاہ کو مانگ لیا، گویا اس کی تمام جائیداد، اس کا تمام محل، اس کے باغات، اس کی مملکت، اس کے خزانے تمام کو مانگ لیا۔ تو علماء عالم سے جب پوچھا گیا کہ جب اللہ یہ کہے کہ میں تمہاری ایک دعا قبول کروں گا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ علماء عالم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اللہ کو مانگ لو، یہ ہے اصل دعا۔ اگر آپ نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا تو آپ نے سب کچھ مانگ لیا۔ اور جب اللہ سے اللہ کو مانگ لیں تو کوئی شخص اپنے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، تو جب آپ اللہ سے اللہ کو مانگ لیں گے تو اللہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا۔ تو بی بی نے کہا مجھے ملاقات پروردگار چاہیے بس۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوتے ہیں، بلکہ رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جناب سیدہ سے کہتے ہیں کہ تم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ دونوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کا رسول دعا کرتا ہے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اب آپ دیکھیے اہل بیت نیکیاں کر رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کا نفع امت کو پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اجار سمتدار، جب بی بی دعا کرتی تھی تو اتنی زیادہ دعا کرتی تھی لوگوں کے لیے کہ اپنی دعا کی نوبت نہیں آتی تھی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ دوسروں کے لیے کیوں دعا کرتی اتنا زیادہ، اپنے لیے کیوں نہیں کرتی؟ تو بی بی نے کیا کہا؟ اجار سمتدار، کہ جار یعنی پڑوسی پہلے اور پھر گھر والے، پھر میں خود۔ رسول کا بھی یہ طریقہ، رسول کی بھی یہ سنت۔ چنانچہ بی بی نے بھی اور رسول اللہ نے بھی لوگوں کو دیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں اور بتاتا چلوں کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ بیٹی یہ تم جوڑا خود پہن لیتی، بھی رسول علی خوش ہوتے، تو بی بی نے کیا کہا کہ میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی، ہاں آپ کی اتباع ضرور کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا تمام مال رسول اللہ کے حوالے کر دیا تھا شادی کے بعد، ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے ذریعے، کہ محمد کو کہو کہ آج سے میرا تمام مال، سونا چاندی، کنیز، غلام، مویشی، زرعی زمینیں، اور میں خود محمد کے تصرف میں، وہ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ کہتے ہیں جب بی بی کے مال کو لگایا جاتا تھا پروفٹ کے، منافع کے، تو سونا چاندی کے ڈھیر اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ سامنے کھڑے ہوئے افراد ایک دوسرے کو، تقابل میں کھڑے ہوئے افراد دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ بی بی نے کہا کہ آپ نے اس دور میں میری ماں کی دولت کو مکے کے قحط زدہ بھوکوں کو کھلانے میں خرچ کر دی، اور اتنا اناج دیا کہ تمام لوگ سیر ہو گئے۔ ایک شخص آخر میں آتا ہے تاخیر سے اور کہتا ہے محمد میں نے سنا ہے کہ تم نے لوگوں کو اناج تقسیم کیا ہے،
لاؤ میرا بھی حصہ. تو رسول کہتے ہیں اب تو اناج ختم ہو چکا، میرے پاس کچھ نہیں. لیکن وہ ضد کرتا ہے، رسول کی ابا کو پکڑ کر کھینچتا ہے کہ میں کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. رسول اللہ اپنی قمیض جس کو وہ پکڑ کے کھینچ رہا تھا اتار کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ آپ اس دن ایک چادر میں تشریف لائے گھر، اور کچھ جگہوں میں تو یہ روایت ملی ہے کہ اناج کا تھیلا پہن کر تشریف لائے. ذرا غور کیجئے، میں اور آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے ڈریس کو آئینے میں، اپنے سراپے کو اپنے گھر کے آئینے میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میٹیکولیسلی، بہت باریک بینی سے. ایک دھاگا نکل آئے، کپڑے کا رنگ اترا ہوا ہو، پینٹ کی کریز صحیح نہ ہو، کوئی خرابی ہو ڈریس میں، ہم فوراً اتار کے رکھ دیتے ہیں. صحیح بھی ہو تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈریس ہم نے ان لوگوں کے درمیان پہلے پہنا ہوا ہے اس تقریب میں، اگر دوبارہ یہی پہن کے چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس فقط ایک ڈریس ہے. اور رسول اللہ ایک چادر میں، یا دوسری روایت میں ہے کہ اناج کے تھیلے میں گھر تشریف لاتے ہیں. تو بی بی نے یہ واقعہ یاد دلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی، آپ کی اتباع تو کر سکتی. تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہم کہاں، تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم برابری کو نہیں کہہ رہے کرنے کو. اہل بیت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اتباع تو کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بی بی نے رسول کی اتباع کی. بہرحال اللہ نے جب کہا کیا مانگتی ہو فاطمہ، تو شہزادی نے کہا کہ ملاقات پروردگار. پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ جب اللہ کے رسول نے دعا مانگی اللہم اغفر لامتی، جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور یہ کہا ہے، یعنی شرط لگائی ہے، تمام امت کو نہیں معاف کر سکتا، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اللہ فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بچوں کے چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے. کتب ربکم علی الرحمہ نفسہ فی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم فی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رحمت لکھ دی ہے. اور یہ جملہ تحریراً ایک سفید ورق پر لکھ کر ایک چھوٹی سبز رنگ کی صندوقچی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ کر جبرائیل کو دیا، اور جبرائیل جو ہے اس صندوقچی کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس دعا کا تحریری راضی نامہ ایگریمنٹ اس صندوق میں بند ہے. رسول اللہ نے وہ صندوقچی جناب سیدہ کے حوالے کی. جب بی بی کی شہادت کا وقت آتا ہے تو بی بی مولا علی سے فرماتی ہیں کہ اے علی، اس صندوقچی کو میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، روز محشر اگر میرے چاہنے والے میں سے کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو میں یہ تحریر دکھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت طلب کروں گی. تو آپ نے دیکھا اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کا ایثار، اہل بیت کی نیکیاں، اس کی سختیاں، اس کی مصیبتیں، مصائب، مظالم وہ خود برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کا اجر اپنے چاہنے والوں کو دینے کی فکر میں. تو ان کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اعمال ایسے کریں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو. اپنے اعمال ایسے رکھیے کہ خود بخود بی بی آپ کی طرف متوجہ ہوں، اتنے ڈھٹائی سے گناہ نہ کریں کہ اللہ مجبور ہو جائے کہ تم محب تو ہو لیکن شیعہ نہیں ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو ہو، اہل بیت کے پیروکار نہیں ہو. اب یہاں پہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ایثار کا یہ واقعہ تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ٹف ہے، اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. مطلب خواتین یہ کہیں کہ بھئی ہم اپنا شادی کا جوڑا کیسے دے دیں، حالانکہ وہ کبھی نہیں پہنا جاتا شادی کے بعد، یا ہم ایسی چیز کیسے دے دیں جس کو خود ہم چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہو. تو صفت ایثار ہم نہیں کر سکتے، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں، صفت ایثار کے مختلف درجات ہیں کہ جن کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اور اہل بیت کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں نے ایسا کیا. مقدس اردبیلی کے بارے میں ملتا ہے، بہت بڑے عالم دین کہ جو حالت بیداری میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے، جن کا روضہ جو ہے مولا علی کے روضے کے باہر بالکل جب آپ اندر جاتے ہیں آپ کو ملے گا. تو مقدس اردبیلی کے دور میں قحط پڑا، اناج ناپید ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے.
انہوں نے اپنے گھر کا تمام اناج نکال کے لوگوں کو دے دیا۔ اب ان کی زوجہ بہت ناراض ہوئی، برہم ہوئی، چنانچہ اپنی زوجہ کا ٹیمپریچر دیکھتے ہوئے وہ مسجد چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں، 3 دن مسلسل اعتکاف کرتے ہیں۔ دوسرے ہی دن ایک شخص آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ تو موجود نہیں ہوتے، وہ اعتکاف میں ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر موجود زوجہ جب پوچھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں، وہ آنے والا کہتا ہے کہ آپ کے شوہر نے مسجد سے اس اناج کو بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ اناج چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ اناج بہترین اناج ہوتا ہے، وافر مقدار میں اناج ہوتا ہے، چاول، آٹا، چینی، دالیں۔ جب مقدس بلی 3 دن اعتکاف کے مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو بیگم ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ آپ نے اعتکاف تو کیا، لیکن یہ بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے اتنا اچھا اناج بھیج دیا۔ تو مقدس بلی کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے وہ اناج نہیں بھیجا، وہ اناج اللہ کی طرف سے تھا۔ دیکھیں آپ نے اِثار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس اِثار کو پلٹا دیا۔ آیت اللہ قزوینی کے مطابق بی بی نے اِثار کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس بھیج دیا، یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو فقر و فاقے میں صدقے کے ذریعے، حدیث میں آیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جب آپ امیر ہوں تو اِثار کریں، غربت کا اِثار زیادہ قابل ترجیح ہے۔ اہل بیت کا اِثار سنا آپ نے، مقدس بلی غیر معصوم کا اِثار سنا، اب ایک غیر مسلم کا اِثار سنیے، شاید ہماری اِثار کی صفت بیدار ہو جائے۔ بل گیٹس جو کسی زمانے میں، آج کل تو کافی قابل اعتماد ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، بل گیٹ کسی زمانے میں جو ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ نہیں تھا، خیر اب بھی نہیں ہے، ایلن مسک از نمبر 1۔ بل گیٹ جب بہت زیادہ مشہور نہیں تھا، امیر نہیں تھا، نیو یارک کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو وہاں پہ اخبار فروش کو تلاش کرتا ہے، ایک اخبار فروش ملتا ہے، اس سے اخبار مانگتا ہے، والیٹ نکالتا ہے، والیٹ کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں چینج نہیں ہوتا، بڑے نوٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس فقیر سے کہتا، اخبار فروش سے کہتا ہے سوری میرے پاس چینج نہیں ہے۔ تو اخبار فروش جس کے پاس چند اخبار ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری طرف سے آپ فری رکھ لیجئے۔ بل گیٹس چلا جاتا ہے، دوسرے مہینے دوبارہ اسی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، پھر اخبار کی حاجت ہوتی ہے، وہ کسی اخبار فروش کو تلاش کرتا ہے، اتفاق سے وہی اخبار فروش اس کو ملتا ہے، اس سے پھر اخبار لیتا ہے، دوبارہ والیٹ نکالتا ہے، کھولتا ہے، دیکھتا ہے، پھر دوبارہ چھوٹا نوٹ نہیں ہوتا، چینج نہیں ہوتا، تو کہتا ہے سوری میرے پاس آج بھی چینج نہیں ہے۔ تو اخبار فروش کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ میری طرف سے ایسے ہی رکھ لیں۔ تیسری مرتبہ اتفاق سے جب وہ وہاں اترتا ہے تو اس وقت وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن چکا ہوتا ہے، کامیاب ترین انسان بن چکا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اخبار فروش کو تلاش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اخبار فروش کہاں ہے، اتفاق سے وہ مل جاتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ اور تگ و دو کے بعد اخبار فروش سے کہتا ہے کہ آج تم مجھے کچھ نہیں دو گے، آج میں تمہیں بہت کچھ دینے والا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے فقط ایک اخبار تم سے لیا تھا، آج تم مجھ سے پوری اخبار کی دکان لے سکتے ہو، آج میں تمہارا احسان تو کیا تم سے بڑھ کر احسان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بل گیٹس کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب میں نے تمہیں اخبار دیا تو میں غریب تھا، اور آج تم مجھے اخبار کی دکان دے رہے ہو اس حالت میں کہ تم امیر ہو۔ چنانچہ میرا احسان یا میری ڈونیشن یا میرا عطیہ تمہارے احسان، تمہاری ڈونیشن، تمہارے عطیے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو چیز آپ کی ضرورت ہو اور وہ آپ کسی پہ قربان کر دیں، وہ اصل انفاق ہے، انفاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس زمانے میں آخری واقعہ آپ کے گوشت گزار کرتے چلیں کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستہ بھول جاتا ہے، جنگل میں داخل ہوتا ہے، وہاں ایک بڑھیا کی کال کوٹری ہوتی ہے، چھوٹی سی جھگی، اندر داخل ہوتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے تو بڑھیا مسافر سمجھ کے اس کو بٹھا دیتی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، اس کو پانی دیتی ہے، بھوک لگتی ہے تو اس کو دودھ دے دیتی ہے بکری کا، اس کے پاس ایک ہی بکری ہوتی ہے، اس کو اور بھوک لگتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے شدید بھوک لگی ہے، وہ ضعیفہ اپنی بکری کاٹ کے اس کا گوشت اس کو کھلا دیتی ہے۔ بادشاہ جب معلوم کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے پاس ایک ہی بکری تھی جو اس کا ذریعہ کفالت کہہ لیجئے، معاش کہہ لیجئے۔ بادشاہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم فلاں جگہ فلاں محل میں آنا تو میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا۔
اب یہ بڑھیا کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کے محل جاتی ہے. جب وہ محل میں آتی ہے تو بادشاہ اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اس بڑھیا نے میرے اوپر بہت زیادہ جو ہے احسان کیا تھا، میں بھوکا مر رہا تھا، اور اس نے جو ہے مجھے نہ صرف پانی پلایا، دودھ پلایا، بلکہ فقط ایک بکری جو اس کے پاس تھی وہ اس نے خود ذبح کر کے مجھ کو کھلا دی. اب مجھے بتاؤ تم لوگ میں اپنے خزانوں میں سے کیا چیز عطا کروں، کیونکہ میں اس سے بہت خوش ہوں، اس نے میری جان بچائی. تو مختلف وزیروں نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا سونا دیں، کسی نے کہا چاندی دیں، کسی نے کہا ہیرے دیں، کسی نے کہا کچھ درم و دینار دے دیں. ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا کہ بادشاہ اصولاً تو یہ عورت آپ کی تمام ملک کی ملکیت کی دعوے دار ہے، یعنی آپ کا تمام ملک بھی اس کو دے دیا جائے تو کہیں جا کے برابری کا حق ادا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو وزیر نے کہا کہ جب آپ اس کے پاس گئے تو اس کی کل کائنات، کل ملکیت، کل اثاثہ، ایسٹس وہ بکری تھی جو ذبح کر کے اس نے آپ کو کھلا دی اور اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو ترجیح دی. چنانچہ آپ کا کل اثاثہ، ایسٹس آپ کی پوری سلطنت ہے. اگر پوری سلطنت آپ اس کے حوالے کر دیں تب آپ اس کے برابر آئیں گے. تو غریب لوگ یہ نہ سوچیں کہ وہ ایثار نہیں کر سکتے، غریب لوگ بھی ایثار کر سکتے ہیں، بس اس کے لیے جذبہ ایثار کا ہونا ضروری ہے. آپ کے سامنے معصومین بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایثار کے واقعات بھی ہیں، آپ کے سامنے بی بی کے چاہنے والوں کے ایثار کے واقعات بھی سامنے ہیں، اور ایک غیر مسلم کے ایثار کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ کو ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایثار کب اور کس وقت کس صورت میں کر سکتے ہیں. اگر ایثار نہیں کر سکتے تو ایثار سے کم یعنی کریمیت پر آ جائیں. اگر کریم نہیں بن سکتے تو اس سے کم یعنی سخاوت پہ آ جائیں، سخی بن جائیں، یا کم از کم عادلانہ طور پر انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ کے بعد جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس گفتگو کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یاد رکھیے اپارچونیٹیز آر نیور لاسٹ، دے آر ٹیکن بائی ادرس. مواقع کبھی گم نہیں ہوتے، ہاتھ سے چھٹتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر آپ ایک نیکی نہیں کریں گے تو وہ نیکی کوئی اور کر لے گا. آپ ایک نیک عمل کو انجام نہیں دیں گے، وہ نیک عمل کوئی اور کر لے گا. آپ خدا کے مطیع و فرمانبردار نہیں بنیں گے، اہل بیت کی اطاعت اتباع نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لیں گے. آپ جنت میں جگہ نہیں حاصل کر پائیں گے تو کوئی اور جنت میں جگہ حاصل کر پائے گا. پھر آپ کو افسوس ہوگا کاش میں یہ نیکی کر لیتا، کاش میں یہ عمل انجام دے لیتا اور اہل بیت کا صحیح طور پہ شیعہ بن جاتا کہ اللہ تعالیٰ بی بی کی طرح مجھ سے بھی کہتا کہ تمہیں کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اندر صفت ایثار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سخی، کریم، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بخیل، شحیح اور لئیم لوگوں سے دور رکھ اور ہمیں اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. کرونا اور اس جیسی متعدی بیماریوں سے مسلمانوں کو بالخصوص اور بالعموم تمام انسانوں کو محفوظ فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.